بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار جاوید۔ آج فروری کی 4 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک ہے 2022۔ آج ہم کچھ بات کریں گے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں اور ہمارے مقصد کیا تھے، ہم کیا گین کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارا جو خطہ ہے جہاں پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ادھر ادھر کی جگہ ہیں، یہاں پہ جب 200 سال انگریز نے حکومت کر لی تو اس نے یہ اخذ کیا یا اس نے یہ اس کا ترجمہ کیا یا اس سے یہ ساری معلومات ہوئی کہ ہمارا خطہ جو ہے یہ غداروں کے لیے بڑا زرخیز ہے۔ یہاں پہ غدار لینوں میں لگے ملتے ہیں، کھڑے ملتے ہیں، ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ تو غداروں کو، مقبیاں کرنے والوں کو جہاں پہ جگہ الاٹ ہوتی تھی، زمینیں الاٹ ہوتی تھیں، ان کے لیے لقب ملتے تھے، القاب ملتے تھے ان کو۔ جب انہوں نے بہت سارے غداروں کو نواز لیا، بہت سارے غداروں کو زمینیں دے کے اپنے نائب بنا لیے، یہ سمجھیں کہ انہوں نے جو بھی بات کرنی ہوتی تھی عوام سے وہ ان کے تھرو پھر کرتے تھے، خود وہ جا کے اپنے محلات میں آسائشوں میں آرام سے بیٹھ جاتے تھے۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جو یہ ہم اتنے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، یہی کام تو ہم واپس جا کے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ بہت ساری مشینری ہم نے پیدا کر لی ہے حکومت کرنے کے لیے، اور یہ ساری مشینری اب وہیں سے بیٹھ کے ہمیں جو ادھر ہمارے محلات میں پہنچاتی ہے خبریں، یہ ادھر پہنچا لے گی اور ہم وہاں سے ان کو نواز دیا کریں گے اور وہیں سے سارا کام چلتا رہے گا۔ اس نے خیر فیصلہ کیا کہ اب اسی کے گورے کے ہی کوٹوں میں ہمیں پاکستان مل گیا، چلیں جیسے بھی مل گیا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، شاید کہ کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو۔ بہرحال انڈیا کو بھی لیڈر دے دیا گیا، پاکستان کو بھی لیڈر دے دیا گیا۔ وہ لیڈران بعد میں انہوں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، یا انہوں نے کچھ کیا بھی یا نہیں کیا، ہمیں بہرحال ملک مل گئے۔ وہ جب ملک الگ ہو گئے، تقسیم ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، وہاں پہ پھر پاورز کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ ہر خطے کے اپنے خیالات، اپنے قوم کے لوگوں کے رواج، رسم اور جذبات، وہ جو جذبے تھے، وہ ساری چیزیں تھیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بس انہی چیزوں کو انہوں نے یوز کیا۔ پھر یہاں طاقت کی جب جنگ شروع ہوئی تو کیونکہ ہم پاکستان کی بات کرتے رہتے ہیں تو ہم پاکستان کی بات کریں گے، باقی خطے کی باتیں ہمارا مقصد نہیں ادھر کرنا۔ تو پاکستان کا جو خطہ تھا وہاں پہ ہماری طاقت کی جنگیں شروع ہوئیں۔ کچھ عرصہ بعد جو ہمارے چوکیدار تھے، جن کا کام تھا چوکیدارہ کرنا، ملک کی حفاظت کرنا، جن کو ہم نے سٹارٹ سے ہی اپنا خون پسینہ دینا شروع کیا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، انہوں نے یہاں پہ ڈائریکٹ مارشل لاز لگانی شروع کر دی۔ جب مارشل لا لگاتے تھے تو ناکام ہو جاتے تھے، ناکام ہونے کی پھر وجوہات ڈھونڈتے تھے، پھر اس کی نشاندہی کرتے تھے، یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اگلی بار یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ اگلی بار پھر مارشل لا لگاتے، پھر وہ ٹک نہ پاتی مارشل لا، کچھ عرصہ 10 سال بھی گزار لیے، 11 سال بھی گزار لیے، لیکن بالآخر ان کو چھوڑنا پڑ جاتا تھا۔ تو چھوڑنا کیوں پڑتا تھا؟ سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ ہوتا تھا جو عوامی دباؤ آتا تھا آگے سے۔ کچھ عرصہ تو چل جاتا تھا ان کا سارا مسئلہ، بعد میں عوامی دباؤ ابھرتے بلڈ ہوتے یہاں تک پہنچ جاتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے وردیاں پہن کے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ جب یہ حالات بنتے تھے پھر یہ سٹیپ بیک کرتے تھے، سٹیپ بیک کر کے پھر یہ سوچتے تھے کہ ہم نے کیا کیا غلطی کی ہے۔
سب سے پہلے جو انہوں نے غلطی ڈھونڈی، اس نشست میں ہم کچھ باتیں کریں گے اس ٹاپک پہ، باقی باتیں اگلی نشست میں کر لیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر بے شک سوال بولتے رہے ختم نہیں ہو سکتے۔ خیر، جو سب سے پہلے انہوں نے غلطی ڈھونڈی اپنی، وہ یہ غلطی ڈھونڈی کہ یہ چند لوگ وہ چھاؤنیز میں ہوتے تھے اور وہ بھی اپنی ڈیوٹیز پہ ہوتے تھے، ان کو وردی والوں کو تو لا کے یہ سارا ادھر جلسے جلوس نہیں کر سکتے تھے، جبکہ وہ جو لوگ جو انگریزوں کے غلام رہے تھے، جن کے پاس زمینیں تھیں، مزارے تھے، وہ اپنے مزاروں کو لا کے بہت بڑے بڑے جلسے جلوس کر کے ان کو انڈر پریشر کر لیتے تھے۔ دوستو، ہوا ایسا کہ انڈر پریشر آ کے انہوں نے جب حکومت چھوڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا پہلی مارشل لاء میں، اب ہم پہلی مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے کیا سیکھا؟ یہاں سے یہ سیکھا کہ مارشل لاء ناکام ہوا اس لیے کیونکہ لوگوں کی جو ہے نا ہمارے خلاف وہ نکلنا اور شور شرابہ کرنا، نعرے لگانے، انڈر پریشر ہو کے ہمیں نکلنا پڑا ہے۔ تو پھر میرے دوستوں، انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس طاقت کیا ہے جو ہمارے خلاف نکلتے ہیں۔ طاقت یہ ہے، ان کے پاس زمینیں ہیں، زمینوں کی وجہ سے ان کے پاس مزارے ہیں، مزاروں کی وجہ سے ان کے پاس بڑے بڑے خاندان ہیں جو سارے لے آتے ہیں، اور باقی کچھ حمایت جو لوگ ذہنی طور پہ مارشل لاء کے خلاف ہوتے ہیں وہ باقی ادھر سے مل جاتی ہے، تو پریشر بلڈ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کی زمینیں چھین لو، ان کی زمینیں جیسے تیسے ہو بہانے بہانے سے چھینو، اور جب آپ زمینیں چھین لو وہ مزارے پھر ہمارے پاس بھی آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو پرانے بیٹھے ہیں ان کو اپنے ساتھ لگاؤ، بجائے ان کے اگینسٹ لڑو، ان کو اپنے ساتھ لگاؤ، بجائے اس کے کہ یہ آپ کے اوپر پریشر بلڈ کرے، آپ ان کے اوپر پریشر بلڈ کرو۔ آپ کے پاس سارے اگر نہ آئیں تو آپ کچھ وہ لوگ جو پرانے گورے کے انگریز کے جو پٹھو تھے، جو نوازے گئے ہوئے تھے، جن کے پاس اب مزارے ہیں، جو طاقت بن گئے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے یونٹس بن گئے ہوئے ہیں، اگر آپ سب کو نہ لے سکیں تو آپ ان کے مقابلے میں انہی کے بھائیوں کو لے آئیں۔ تو پھر انہوں نے پاور کی جنگ دوبارہ شروع کی۔ وہ جو لوگ تھے، وہ جو اپنے مظاہرے پیدا کیے گئے اور دوسروں کو اپنے ایجنٹس بنا لیا گیا اور اپنے ساتھ ملا کے ان کو حکومتی عہدے دے کے ساتھ بٹھانا شروع کیا، تو دوبارہ حالات جب سوٹیبل ہوئے ان کے لیے، انہوں نے پھر مارشل لاء لگائی۔ جب دوبارہ مارشل لاء لگی، اب ہم اگلی نشست میں اس کے مارشل لاء کو ختم کر کے باہر نکلنے کے ٹاپک پہ پھر آگے کنٹینیو کر لیں گے۔ ابھی ہم پہلی مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں، جو پہلی مارشل لاء لگائی، اس کو چھوڑا، اس کو سٹیپ بیک کیا اور اس کی غلطیاں ڈھونڈی۔ کون سی غلطیاں ڈھونڈی؟ ایک غلطی کی ہم نے بات کر لی ہے، وہ ڈھونڈی، اس کا سدباب کا کیا، وہ بھی ہم نے بات کر لی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ منظم طریقے سے چلتے اور بڑھتے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو، جب ہم بعد میں باتیں کریں گے اس ٹاپک کے اوپر، وہ ہم آج کے دن تک پہنچیں گے۔ آج کی جو مارشل لاء لگی ہوئی ہے، مارشل لاء کی شکل ڈیفرنٹ ہے، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، جو سیکھ کے انہوں نے جو چینجیں کی ہیں، ان چینجز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو آج تک ہم بات کریں گے، اگلی نشست میں پھر اسی ٹاپک پہ شروع رہیں گے۔ سب سے پہلی مارشل لاء، اس میں کیا ہوا، کیا غلطیاں کی گئیں، کیا سیکھا گیا اور کیا سدباب کیا گیا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لوگ جن کے پاس زمینیں، جن کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں، جو صدیوں سے وہ جو بھی الیکشن ہو اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں، سلیکٹ ہو جاتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ہو جاتے آ جاتے ہیں، جن کو کبھی کبھی آپ الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں۔ ابھی تک بھی دیکھو، ان کو جو بھی چینج کرنی پڑتی ہے وہ الیکٹیبلز سے کرتے ہیں کہ جی یہ الیکٹیبلز ہیں جی ہمارے، کبھی ان کو کوئی نام دے دیتے ہیں، کبھی ان کو کوئی نام دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری نیچرل لیڈرشپ پیدا ہونی تھی، اس کا راستہ انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے روک کے رکھا۔
وہ جب راستہ روک کے رکھا تو آخر کچھ نہ کچھ تو راستے رہ جاتے ہیں پھر. اب یہ سوچیں کہ باہر سے کسی بندے کو کے لیے انٹری تو تھی ہی نہیں، کوئی بندہ انٹر تو ہو نہیں سکتا تھا اس سرکل میں. تو ہوا کیا کہ وہ جو انہی کے لائے ہوئے بندوں میں سے جو بندے کھا پی کے جب سمجھ آتے تھے، کچھ لوگوں کو سمجھ آتی تھی یار ہم رونگ کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھی رونگ کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. جب میں نے اتنی دیر انجوائے کر لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے، اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ کر دوں. جو ہی جس اسپاٹ پہ جا کے کوئی بھی ان کا لایا ہوا بندہ بھی یہ بات کر دیتا تھا یا کر دیتا ہے آج تک، اس کے یہ جانی دشمن ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر یہ زمین تنگ کر دیتے ہیں، آسمان بند کر دیتے ہیں اوپر سے، اور اس کے اوپر پوری جو ملکی طاقت ہے وہ لگا دیتے ہیں. اور یہی سلسلہ چلتے 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 آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. باتیں کرنے کا بہت ساری ہیں، میری باتوں سے کسی کا دل دکھاؤ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جو سچ ہے ہم ادھر بیٹھ کے سچی سچی باتیں کریں گے. میرے ساتھ کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہو، کوئی کہانی شیئر کرنی ہو اس ٹاپک پہ، ہمارے پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان کے حل کیا ہیں اور ان کی ریزن کیا ہے، ان 3 چیزوں کے اوپر اگر میرے ساتھ کوئی بندہ شیئر کرنا چاہے وہ مجھے کمنٹس میں ان باکس میں بھیجے. ہم ادھر شیئر کریں گے، ادھر بیٹھ کے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. ہم ہمیشہ یہی کام کرتے رہیں گے اس چینل پہ بیٹھ کے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں، ڈائیگنوز کریں گے ہم ان کے وجوہات کیا ہیں اور ان کا آگے سلوشنز کیا ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ نشستیں چلتی رہیں گی. میری طرف سے اپنا بہت خیال رکھیں. میری طرف سے اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. بائے بائے.